بنانا یہ بھی اچھی بات نہیں. عدنان بھائی ایک تو آنا لیٹ اور اوپر سے پھر امام صاحب سے مطالبہ کرنا. امام صاحب خیال کیجئے گا ذرا, یعنی میں بھی وضو کر کے اور سنتیں پڑھ کے جماعت کے اندر شامل ہو جاؤں. اب تو امام صاحب بیچارے مزید آزمائش میں, آپ نے یہ کہہ کر, اور مطلب وہ کوئی فرد واحد ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے جی میرا خیال کیجئے گا. اب امام صاحب نماز کا خیال کریں جو اللہ رسول کا حکم ہے, یہ پیچھے جو مقتدی رہ گیا اس کا خیال کریں کہ جناب آ رہے ہیں. اب شرعی طور پر ایک اور جو ہے وہ ذمہ داری بڑھ گئی کہ کسی فرد معین کے لیے نماز کو طول دینا, قرات کو لمبا کرنا, یہ تو ویسے ہی جائز نہیں ہے, درست نہیں ہے. تو آپ نے یہ مطالبہ کر کے کہ جناب میں لیٹ ہو گیا ہوں, امام صاحب ذرا خیال کیجئے گا, امام صاحب کو آزمائش میں ڈال دیا. اچھا پھر اگر نہ کیا, امام صاحب میں نے کہا تھا خیال نہیں کیا آپ نے. اب وہ خدا کا بندہ اللہ رسول کا جو حکم ہے اس کا خیال کر رہا ہے, اب وہ آپ کی نہیں مانے گا. اگر واقعی وہ شریعت کے احکامات کو جاننے والا بندہ ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اب تو مزید جو ہے مجھ پر پابندی ہو گئی ہے کہ اب میں اس بندے کا خیال نہیں کر سکتا, ورنہ اب یہ نماز جو ہے وہ اللہ رسول کے لیے طول دینا نہیں ہوگا, بڑا کرنا نہیں ہوگا, اس بندے کے لیے ہوگا جو کہ جائز و درست نہیں ہے. تو ہمیں اپنی روش کو وہ اس انداز میں جو ہے اس کو تبدیل کرنا چاہیے. آپ کچھ پہلے آئیں, مسجد کے اندر جو ہے بیٹھنا, نوافل پڑھنا اور دیگر جو ہے وہ سنت قبلیہ وغیرہ ادا کرنا یقیناً سعادت مندی کی بات ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے چونکہ مسائل سے عام طور پر لوگ آگاہ نہیں ہوتے, جانتے نہیں ہیں, تو وہ اپنے تئیں یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ کام صحیح نہیں ہوا. دیکھیں, کوئی چیز آپ کی طبیعت کے موافق نہیں ہے یا کسی چیز کو آپ غلط سمجھ رہے ہیں, ضروری نہیں کہ وہ غلط بھی ہو. تو اس کو جب تک آپ پر یقین نہ ہو جائے کہ یہ بات غلط ہے, اس وقت تک بندے کو غصے میں بھی نہیں آنا چاہیے. کہ جو مطلب بعض اوقات طبیعت کا تقاضا ہوتا ہے کہ جی آپ نے ایسے کر دیا, یوں کر دیا, وہ کر دیا, بعد میں پتہ چلے کہ بھائی جناب ہی کی غلطی تھی, تو اب وہ غصہ, وہ جذبہ, وہ جوش آپ کو مزید جو ہے وہ ندامت دلوائے گا. اس لیے جب کوئی کام, مثال کے طور پر مسجد ہی کے اندر آپ گئے, کوئی کام جو ہے جیسے یوں کہہ لیں کہ موسم کی تبدیلی کے باعث جو ہے وہ صفیں بچھانا تھی, دریاں بچھانے تھی, لیکن نہیں بچھائی گئی مثال کے طور پر, اب جاتے چڑھائی کر دینا مسجد نظامیہ پہ, اتنی سردی ہو چکی ہے, موسم بدل گیا ہے, آپ لوگوں کو خیال نہیں ہے, اور یہ ہے اور وہ ہے, باتیں اتنی کی, اور پتہ یہ چلا کہ جی مسجد کی دریاں جو ہے یہ بندہ اپنی بھڑاس نکال چکا. اب بعد میں پتہ چلا کہ جی دریاں دھونے کے لیے دی گئی تھی, مشین خراب ہو جانے کی وجہ سے ایک دن لیٹ ہو گئی ہیں. اب آپ کا غصہ جذبہ کدھر گیا جی؟ اب یہ تو معذور ہیں بیچارے, اس معاملے میں وہ کر ہی نہیں سکتے تھے کچھ, لیکن آپ نے خام خواہ ایک تو مسجد میں شور مچایا, اپنا آپ بھی آپ نے دکھا دیا کہ ماں بدولت جو ہے وہ ذرا سردی باتوں پر اتنا جو ہے وہ یوں برانگیختہ ہو جاتے ہیں, غصے میں آ جاتے ہیں, جذبے میں آ جاتے ہیں. تو یوں آپ پہلے اچھے انداز میں ایک بات جو ہے وہ کسی سمجھدار آدمی سے کریں, مسجد نظامیہ ہے یا امام صاحب سے آپ کہنا چاہتے ہیں تو اچھے انداز میں, احسن انداز میں, وہ بھی انسان ہی ہیں, آپ کے مسلمان بھائی ہیں. ہاں یہ ایک طور پر جو ہے وہ ہم سے زیادہ, ایک دیکھیں بعض اوقات تو گھر میں ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جو گھر کی ذمہ داری بھی قبول نہیں کرتے. اخراجات چلانے کی جو ذمہ داری ہے نا, وہ عام طور بہت سارے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ والدہ کو دے دی جاتی, جی آپ چلائیں, جی ماں کو دے دی, بچوں کی ماں کو جو ہے وہ ذمہ داری دے دی. آپ گھر میں گھر چلانے کی ذمہ داری قبول نہیں کر رہے, اور چند افراد وہ ہیں کہ جو کچھ افراد کی ذمہ داری بھی, اللہ کے گھر کی بھی, اس کو مینج رکھنے کی بھی, دیگر ساری کی ساری ذمہ داریاں وہ قبول کر رہے ہیں اور پھر اس کو چلا بھی رہے ہیں. اگر ان سے کسی معاملے میں کوئی غلطی, کمی, کوتاہی ہو جائے, کوئی ایسی بات جو آپ کی طبیعت کے موافق نہیں ہے, تو انہیں اسی انداز میں پیار محبت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا چاہیے. یہ ہمارے خیر خواہ ہیں کہ ہمارے لیے وہ راحت کا سامان کر رہے ہیں. آپ دیکھیں مثال کے طور پر جیسے رمضان مبارک آتا ہے یا موسم کی تبدیلی ہوتی ہے, آپ کو فکر ہو یا نہ ہو, لیکن مسجد نظامیہ کو فکر ہے کہ لوگوں نے نماز پڑھنے کے لیے آنا ہے. اب پنکھا خراب ہو گیا, اس کو ٹھیک کروانا ہے, دیگر جو مینجمنٹ کے کام ہیں ان کو جو ہے وہ دیکھنا ہے, درست کرنا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں, ہمیں تو اس بات کی بھی فکر نہیں سیور جل رہا ہے یا بند ہے, لیکن مسجد کمیٹی کو, انتظامیہ کو, امام صاحب کو, جو لوگ مسجد کے خدمت گار ہیں, ان کو فکر ہے کہ یار یہ بلب بند ہو گیا, اس کو چینج کرنا ہے. تو یہ ہمارے محسن ہے, ہمیں ان کا احسان ماننا چاہیے اور اچھے انداز میں جو ہے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اور جہاں ان کی کوئی کمی ہے تو اس کمی کو اچھے انداز میں پوائنٹ آؤٹ بھی کرنا, دست و بازو بنے نا جی, بالکل دست و بازو بنے. یہ پنکھا اگر سلمان بھائی ایک اور بات بھی دیکھیں, مسجد کی خیرخواہی کی ذمہ داری جو ہے نا
شرعی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ایسا تھوڑی ہے کہ میں یہ کہہ کر بری ذمہ ہو جاؤں، میں کہوں کہ یار یہ میرا گھر ہے، اس کے اندر میں بلب لگاؤں نہ لگاؤں، سیور چینج کروں نہ کروں، یہ اللہ کا گھر ہے، اور جیسے مسجد کمیٹی کے لیے یہ اللہ کا گھر ہے، میرے لیے بھی یہ اللہ کا گھر ہے۔ تو ہم سب کا اس اعتبار سے مشترکہ ہے کہ اگر مسجد کمیٹی کے افراد جو ہے وہ کسی کام کو نہیں کر پائے، اگر میں اچھے انداز میں کر سکتا ہوں، انہیں اعتماد میں لے کر میں وہ کام کروا دوں۔ بہت اچھی بات۔ میں ایک وہ جو پوائنٹ تھا میرا بھی وہ رہ جائے گا، مسجد کے اوپر بات ہے، ظاہر سی بات ہے، مسجد کمیٹی، امام، مؤذن، نمازی، محلہ، یہ سب بیچ میں آتا رہے گا انشاءاللہ۔ یہ جو ایک کیٹیگری ہے نا، جو امام کے بارے میں اس طرح کی یعنی جو آپ کو صورت آتی ہے اس میں اگر امام صاحب سے غلطی ہوئی تو بولنا بھی ان کو تو قرآن پڑھنے نہیں آتا، تو یہ بات بھی جو ہے درست بات نہیں، یا یہ امام صاحب تو جمعے کی نماز جو ہے 5 منٹ میں ہی ختم کرا دیتے ہیں، بھائی 10 منٹ تو کم از کم لگائیں۔ اصل میں یہ ایک فرد ہے سلمان بھائی، ایک بندہ وہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ جی جلدی پڑھا دی، اور 10 وہ ہیں یا 50 وہ ہیں جو کہتے ہیں جی امام صاحب بہت اچھی نماز پڑھاتے ہیں، ماشاءاللہ بندہ نماز میں ہی رہتا ہے۔ تو ایک یہ بھی ہے، اب جو ایک فرد ہے، ایک آدمی ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں سب کے سب لوگوں کو، حالانکہ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز جو ہے وہ خفیف پڑھائی گئی ہے یا طویل پڑھائی گئی ہے۔ اگر آپ نے ایک شخص کو اپنا امام بنایا ہے تو اسے کیا سمجھ کے امام بنایا آپ نے؟ وہ مسائل کو جاننے والا ہے، نماز لمبی پڑھانی ہے چھوٹی پڑھانی ہے یہ اس کو پتا ہے نا بھائی، یہ اس کا مسئلہ ہے۔ مسجد کے اندر 1000 نمازی ہیں، اگر 1000 کے 1000 اپنی ڈیمانڈ لے کر امام صاحب کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، حضرت نماز بڑی پڑھائیں، حضرت نماز چھوٹی پڑھائیں، تو حضرت بیچارے آپ لوگوں کو ہی راضی کرتے رہیں گے، جو شریعت کا مسئلہ ہے اس کو بھول جائے گا بیچارہ۔ اس لیے اگر وہ عالم دین ہے جس کو آپ نے امام منتخب کیا ہے تو پھر اس پر چھوڑ دیں معاملہ۔ بعض کو اس کی اپنی طبیعت کا بھی پتا ہوتا ہے نا، وہ پھر بول بھی دیتے ہیں کہ یہ ہمارا کام ہے، یہ آپ ہمیں کرنے دیجئے۔ اور دوسری بات میں یہ اس پر آ رہا ہوں کہ آخر یہ کیوں ہے کہ 10 منٹ تو کم از کم لگائیں؟ اس لیے ہے کیونکہ میں ہی اس وقت رہا ہوں جب تشہد بھی ختم ہونے والا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بھئی تشہد مطلب شروع ہی ہوا ہے، آخری رکعت میں التحیات جیسے وہ بیٹھتے ہیں، وہ بیٹھے ہی ہیں، تو میں کب آ رہا ہوں؟ میں اس وقت آ رہا ہوں کہ جب بس سلام پھرنے والا ہے۔ اب میں آنے کو ذرا تھوڑا پہلے کر لوں، ٹائم پر آ جاؤں، ایک بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی صورت مجھے یاد ہے اور وہ پڑھتے ہوئے امام صاحب نے کوئی جو ہے وہ غلطی ان سے ہو گئی ہے، تو امام کو پتا ہوتا ہے کہ یہ غلطی کس درجے کی ہے، اس غلطی کا کیا حکم ہے، تو یہ اسی کے سپرد جو ہے وہ رہنا چاہیے۔ آپ بتا سکتے ہیں جی آج یہ سورۃ مبارک میں یہ لفظ رہ گیا، یہ آیت یوں نہیں، یہ یوں تھی، تو اس کو جو ہے وہ درست کرنے کی حاجت ہے، اس کو یوں دیکھ لیں، آپ دیکھ لیجئے گا۔ یہ بھی بات جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ اور اس کے ان کو تو آتے ہی کچھ نہیں ہے، عجیب امام ہے بھائی جان، وہ اس کو تو بہت کچھ آتا ہے، وہ بھی آدمی ہی ہے، غلطی اس سے ہو گئی تو تھوڑی آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں کتنا آتا ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں ہمیں کتنا آتا ہے، آپ کی بجائے ہمیں کر لیتے ہیں، بھائی مجھے کتنا آتا ہے۔ سلمان بھائی اس میں ایک چٹکی بعد ایک اور میں مروز بھائی، یہ بہت ساری باتیں آپ کے آج موضوع ایسا ہے جو ہر کسی کے متعلق ہو سکتا ہے، مدنی چینل کے ناظرین جو ان کی کالوں کا بھی تاتا بندہ جی ضرور انشاءاللہ یہ بھی لیں گے۔ آپ بھی امام، خالد بھائی بھی امام، عدنان بھائی بھی امام، میں بھی بالکل امام رہا ہوں، شاہ زیب بھائی تو یہ بزنس مین آدمی ہے، نہیں نمازی تو ہے نا، مقتدی تو ہے نا، جی ہاں جی مقتدی تو ہیں یہ ماشاءاللہ، چلے یہ تو ہے۔ تو یہ بھی ایک دیکھنے سوچنے کی بات ہے کہ ہم یوں بھی نہ کریں کہ ان کو آتے ہی کچھ نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، یا ان کو 2 صورتیں ہی آتی ہیں، یہ بھی درست بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری بات جو یہ تھی کہ جنہوں نے عید پہ آنا ہوتا ہے تو وہ بعض کا تو شور مچا دیتے ہیں، یہ یوں نہیں کیا، یوں کر دیا، یوں نہیں کیا، یوں کر دیا، تو امام کو پتا ہوتا ہے کہ اس غلطی اگر ہو گئی ہے تو امام کو بھی پتہ چل جاتا ہے، عید میں اگر ہو جائے تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھی یہ ہو گیا ہے، الفاظ بیان کرنے میں غلطی ہو جائے تو تھوڑا غلطی کا مارجن اس کو بھی دینا چاہیے۔ ہم بھی غلطیاں کرتے ہیں، ہمیں بھی جو ہے نا وہ طریقے سے ڈیل کیا جانا چاہیے، اور کوئی غلطی کرے تو اس کو بھی طریقے سے ڈیل کیا جانا چاہیے۔ تذلیل کا پہلو نہ نکالیں، تذلیل نہ کریں۔ میں جس پوائنٹ پر آ رہا ہوں نا جی، وہ جو آج بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم کسی کی غلطی پر اس کی تذلیل نہ کریں، اس کو ذلیل نہ کریں، یہ بڑی اہم بات۔ غلطی دور کرنے کے لیے آپ بتائیں، نعمان بھائی ہمارے بڑے پیارے کیمرہ مین ہیں، ENG کے شفٹ انچارج بھی رہے ہیں، اب ان کا انسرٹ کوئی بنائے گا نہیں بنائے گا یہ مجھے پتا نہیں ہے، بر لگتا ہے ابھی تک تو نہیں بنا تو چلیں جی بات آگے جا رہی ہے، بنا لیں۔ اتنے پیارے آدمی ماشاءاللہ، یہ نظر بھی آ رہے ہیں، بڑی محنت سے کام کرتے ہیں میروز بھائی۔ جی
اللہ نہ کرے ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو اب بندہ بولے یہ 4 باتیں بولنے کی کیا ضرورت ہے جو ان کی ذلت کی، آپ بولے جی یہ ہے، اس کو یوں نہیں، اس کو یوں کر لیں، ہیں جی، اچھے انداز میں بات بھی ہو جائے گی، کام بھی ہو جائے گا، اور مقصود تو کام ہی ہے۔ جی آپ وہ چٹکلا سنا رہے تھے، کیا سنا رہے تھے؟ میں عرض کر رہا تھا جیسے کہ آپ فرما رہے تھے نا وہ امام نے یوں کر دیا، یوں کر دیا، یوں کر دیا، اس پہ تنقیدیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک جگہ یہ ہوا کہ ایک امام صاحب تھے حافظ قرآن، اور بڑی مضبوط حافظ قرآن، تو وہ نئے نئے امام لگے تو وہ رعایت کر کے جو نماز کا ایک اعتدال پہ مبنی طریقہ ہے قرات کا وہ کر رہے تھے۔ تو بڑی شکایتیں جی، امام صاحب تو یہی پڑھتے رہتے ہیں، اتنی چھوٹی چھوٹی قرات کرتے ہیں، یوں وہ فلاں۔ اب ان بیچاروں کو کمیٹی لے کے بیٹھی کہ امام صاحب یہ شکایتیں آ رہی ہیں، تو انہوں نے سمجھایا بھائی میں صحیح قرات کر رہا ہوں اور جتنی کرنی چاہیے اتنے ہی حصے کی قرآن کی قرات کر رہا ہوں، اب یہ 2-4 لوگوں کو پرابلم ہے تو آپ انہیں سمجھائیں۔ لیکن وہ ہوتے ہیں نا بعض اوقات شر انگیزی اور فتنہ انگیزی، وہ مسجد کے باہر کی جو کیبنٹ ہوتی ہے نا، دروازے کے باہر کی چوپال، وہاں پہ یہ ایک فتنہ پھیلا ہوا۔ اب وہ کمیٹی بھی کمیٹی تھی، کمیٹی نے امام صاحب کو کہا کہ امام صاحب آج تو آپ سورہ بقرہ ہی پڑھ دیں۔ وہ حافظ قرآن امام، تو اب وہ بیچارہ امام عالم دین بھی وہ بولے بھائی سورہ بقرہ بھی نہیں پڑھ سکتا نا، میں سورہ بقرہ پڑھ دوں صرف ان کو سبق سکھانے کے لیے، نہیں ہو سکتا۔ کہا نہیں آج کچھ تو قرات آپ لمبی کر ہی دیں، آپ کی مہربانی۔ ان بیچاروں نے روٹین سے ڈبل قرات کر دی۔ اب اس پہ چیخیں نکل گئی کہ امام صاحب نے اتنی لمبی قرات کر دی۔ پھر کمیٹی نے سمجھایا اللہ کے بندے جو امام ہے حافظ بھی ہے عالم بھی ہے ماشاءاللہ، اور یہ آپ کو اعتدال میں رہ کے نماز پڑھا رہا ہے، اگر اس کے پیچھے 200 افراد نماز پڑھ رہے ہیں تو سب کے مزاج الگ الگ ہیں، سب کے مطابق جو ہے قرات نہیں ہو سکتی۔ آپ عید کی نماز کا فرما رہے تھے، آپ نے کبھی پڑھی ہے عید کی نماز؟ پڑھنے سے مراد یہ کہ امامت کے علاوہ جی جی بالکل پڑھی ہے۔ یہ آس پاس کے لوگوں کا تو پتہ چل ہی جاتا ہے نا عید کی نماز میں کتنے لوگ غلطیاں نہیں کر رہے ہوتے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، کنکھیوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ یقین کرو، اور عید تو بہت دور ہے، جنازے میں غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، جنازہ 6 تکبیر سے پڑھا دیا جاتا ہے، ہاں پڑھ لیا جاتا ہے۔ پڑھ لیا جاتا ہے، تو اپنی غلطیاں نہیں پتہ ہوتی، اور امام صاحب کو صحاف لگ جائے نا تو پوری مسجد کے 200 نمازیوں کو اگر کھڑا کر کے پوچھا جائے جی کتنے کہہ رہے ہیں صحاف لگائے، کتنے کہہ رہے ہیں کہ نہیں لگا، تو انہی میں کنفیوژن ہو جائے گا۔ لیکن اس بیچارے امام سے غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ میں اکثر دیکھتا ہوں جب تراویح میں، تو میں کہتا ہوں کہ حافظ سے بڑا کام مجھے سامع کا لگتا ہے، صحیح کہ حافظ تو پڑھ رہا ہے، اس کو غلطی کی گنجائش بھی ہے، لیکن سامع تو اس کی غلطی کو نوٹ کر رہا ہے، یہ اس سے بھی بڑا کام ہے گویا کہ۔ تو اب ایک جگہ شکایت آئی کہ جی امام صاحب کو ایک ہفتے میں 2 دفعہ سہو ہو گیا، تو شکایت یہ ان کی شکایتوں میں سے شکایت یہ، تو میں نے کمیٹی کو عرض کیا، میں نے بولا اس امام کو کوئی تحفہ دے اور اس کا شکریہ ادا کریں، کیونکہ جو صحاب لگا میں نے تفصیل پوچھی تو وہ صحاب ایسا نہیں تھا کہ مقتدی پہ آشکار ہوتا، وہ انہی کو پتا تھا امام صاحب، تو انہوں نے صاف کر لیا، انہوں نے بیان بھی کیا جب ہم بیٹھے کہ بھئی یہ وجہ تھی اس لیے صاحب ہوا تھا۔ تو پھر میں نے کمیٹی کو کہا کہ ان سے رجوع بھی کریں، ان کو تحفہ بھی دیں، آپ شکریہ بھی ادا کریں کہ آپ کے امام کو مسائل پتہ ہیں کہ یہاں پہ سجدہ صاحب لازم ہو گیا تو میں سجدہ صاحب کر لوں، اس نے ڈنڈی نہیں ماری ہے، اللہ کا خوف رکھنے والا ہے، اور آپ کہہ رہے ہو سجدہ صاحب ہو گیا، شکر ادا کرو اللہ کے بندو، نہیں تو انفرادی طور پہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، نماز فاسد ہو جاتی ہے بعض اوقات، تو پتہ ہی نہیں ہوتا فاسد کا مطلب کیا ہے، نماز ٹوٹ چکی اور پتہ ہی نہیں، روزے کے معاملے میں ایسا ہو جاتا ہے۔ اچھا اسی طریقے سے آپ کو سائیکی بھی سمجھنا پڑے گی سلمان بھائی، آپ نے شاید نوٹ کیا اور عدنان بھائی نے، کہ جو علاقوں کی مسجدیں ہوتی ہیں نا، رہائشی علاقوں کی مساجد، ان کی نمازوں میں، اور ریلوے اسٹیشن ہو گیا، بس اڈا ہو گیا آپ کا، ایئرپورٹ ہو گیا آپ کا، مارکیٹس ہو گئیں، آمد و رفت والے مقامات ہیں، ہاسپٹلز ہو گئے، ان کی مساجد میں نمازوں میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ وہ کیا فرق ہوتا ہے؟ فرق یہ ہوتا ہے رہائشی علاقوں کی جو مسجد ہوگی اس کی نماز، عام نماز بھی، ظہر عصر مغرب بھی تھوڑی سی طویل ہوگی، اور مارکیٹس ہو گئی، ایئرپورٹس ہو گئے، ریلوے اسٹیشن ہو گئے، اس طرح کے جو سفری معاملات ہیں جہاں پہ آمد و رفت کی زیادہ وہ ہے، وہاں کی نمازیں تھوڑی مختصر ہوں گی۔ اگر ایک نمازی اکثر الاکثر یعنی اپنی زیادہ تر نمازیں رہائشی علاقے میں پڑھتا ہے نا، اور کسی دن وہ بازار گیا اور بازار والی مسجد میں نماز پڑھی ہے اس نے، تو اس کو نماز بڑی شارٹ لگے گی۔ اب وہ یہ کمپیئر نہیں کرے گا کہ میں رہائشی علاقے میں نہیں ہوں، میں آمد و رفت والے علاقے میں ہوں، تو یہاں پہ امام صاحب یہ آمد و رفت والے افراد کی رعایت کر رہے ہیں، جی وہ یہ خیال نہیں کرے گا، بلکہ وہ کہے گا یہ ہمارے امام صاحب تو 12 منٹ میں پڑھاتے ہیں، انہوں نے 7 منٹ میں پڑھا دیے، تو وہ تنقیدی پہلو آ گیا۔ اچھا اسی طریقے سے یہ جو ہے
اس مسجد کا جو نمازی کا کام نماز پڑھنا ہے، نماز پڑھ لے بھائی مہربانی کر کے، جو دوسرے کام ہے وہ 14واں کام یا 13واں کام، مساجد آتے رہیں گے نا، اس میں سلمان بھائی آتے رہیں آتے رہیں آتے رہیں اور اچھے طریقے سے آتے رہیں، پارٹیسپیٹ کرتے رہیں، انشاءاللہ یہ مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ مرحبا، ماشاءاللہ۔